اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ پھر کیا اب وہ انتظار کر رہے ہیں مگر ان ہی جیسے برے دنوں کا جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے کے؟ کہہ دو پھر تم انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروانے والوں میں سے ہوں۔ جو لوگ یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا تم پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کی طرح انتظار کرو گے جو پہلے گزر گئے؟ تو ٹھیک ہے، پھر تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ آج ہم کریں گے 102 سے 106 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے۔ پارہ کون سا ہے؟ پارہ یاتذرون، 11واں پارہ۔ سورہ کون سی ہے؟ سورہ نمبر 10، سورہ یونس۔ اب ہم 103 کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج ہم کریں گے 102 سے 106 تک کی تلاوت۔ 103 ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین۔ اور جب آتا ہے ایسا وقت تو ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اس پر ذمہ ہے ہمارے کہ نجات دیں ہم مومنوں کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم نجات دیں مومنوں کو۔ سورہ یونس کی 103ویں آیت۔ 104 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے انسانوں، اگر ہو تم مبتلا کسی شک میں میرے دین کے بارے میں تو سن لو کہ میں تو نہیں کروں گا عبادت ان کی جن کی عبادت کرتے ہو تم چھوڑ کر اللہ کو، اور لیکن میں تو عبادت کروں گا اس اللہ کی جس کے قبضے میں ہے موت تمہاری، اور حکم دیا ہے مجھے کہ میں ہو جاؤں مومنوں میں سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دو کہ اگر تم کسی شک میں مبتلا ہو تو کان کھول کر سنو کہ میں تمہارے معبودوں کی یعنی بتوں کی پرستش نہیں کرنے والا، کیونکہ میں تو صرف ایک اللہ کی پرستش کروں گا، وہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، میں اسی کے قبضے میں ہے موت ہماری اور تمہاری، تو حکم دیا ہے مجھ کو کہ میں ہوں مومنوں میں سے، مومنین۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ کہ تم قائم رکھو اپنے چہرے کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کی سمت، یعنی جھکا کے رکھو دین اسلام کی طرف، یکسو ہو کر دین اسلام کی طرف، اور ہرگز نہیں ہو جانا تم مشرکوں میں سے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ 106 وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ازم آپ دیکھیں، دو زبر آ کر تشدید ہے میم کے ساتھ، تو فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور نہیں پکارو اللہ کو چھوڑ کر ان شریکوں کو جو نہ تو پہنچا سکتے ہیں تم کو نفع اور نہ ہی نقصان۔ تو اگر کہیں کیا تم نے ایسا، تو یقیناً ہو جاؤ گے تم اس صورت میں ظالموں، یعنی اپنے اوپر زیادتی کرنے والوں میں سے۔ تو یہ جو ہیں شریک تمہارے یعنی بت، یہ نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ہی نقصان۔ تو کیا اگر تم سے کہا جائے تو کیا تم اپنے اوپر زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے ان کا حوصلہ بھی بڑھا رہے ہیں اور ان کو پیغامات بھی دے رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ تم نے کیا کہنا ہے، کس طرح کہنا ہے، کب کہنا ہے، کون سا واقعہ کب دہرانا ہے ان کے آگے۔ اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں صورت بائی صورت، آیت بائی آیت قرآن شریف کو ہر روز تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں، اس کے معنی بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سوروں کے نام، پاروں کے نام اور آیتوں کی تعداد کتنی مکی ہیں کتنی مدنی ہیں یہ سب بھی ہم دہرا رہے ہیں۔ تو آج پھر دہرا دیتے ہیں۔ قرآن شریف میں کل آیات ہیں 6236، 6236۔ ٹوٹل مکی آیات ہیں 4725، 4725۔ مدنی آیات ہیں
1511 یعنی 1511. دونوں کو جمع کریں تو ٹوٹل آیات کی تعداد ہے 6236، 6236. قرآن میں کل کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں. اور ابھی ہم کون سے پارے پہ ہیں؟ 11ویں پارے پہ ہیں. قرآن میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ 114. ابھی ہم کون سی سورت پہ ہیں؟ 10ویں سورت پہ ہیں. تو اس طرح آہستہ آہستہ کر کے ہم پارہ 11 کو انشاءاللہ کل ختم کریں گے. نہیں، پارہ 11 نہیں، سورہ یونس کو کل ختم کریں گے. اور پارہ نمبر 11 میں ہی دوسری سورت سورہ ہود داخل ہو جائے گی. رائٹ، پارہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے لیکن سورہ یونس 11ویں پارے میں اختتام پذیر ہوئی ہے. تو آہستہ آہستہ پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے. اپنی بیوی بچوں کو، خاندان والوں کو بھی تلقین کیجیے کہ وہ 5 وقت نماز کے ساتھ ساتھ قرآن شریف کو بھی پڑھیں، روزانہ پڑھیں، اس کو سمجھیں. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ العظیم.